بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔ وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال رسول الله قال أوصاني خليلي ب9 وقال لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت أو حرقت ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإنه من ترك الصلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه الذمة ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك فاخرج ولا تشربن خمرا فإنها مفتاح كل شر إلى آخر الحديث۔ علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، اسلامی ماں اور بہنوں، غالباً مغرب کے بعد سے آپ حضرات ایک پروگرام سن رہے ہیں، ایک دینی مجلس میں شامل ہیں۔ ہمارے دکتور اللہ ان کو جزائے خیر دے، بہت ساری باتیں کہہ چکے ہیں۔ اب اس کے بعد کچھ کہنا نہ ہمیں اچھا لگتا ہے اور شاید آپ لوگوں کو سننے میں بھی اچھا نہ لگے۔ کیوں؟ آم کا سیزن ہے، میٹھا آم کھا لینے کے بعد کھٹے آم سے بڑی بدمزہ ہو جاتا ہے۔ کتنا بھی میٹھا آم کھائیں، اس کے بعد اگر کھٹا آم کھا لیے تو پہلی چیز جو ہے بالکل کیا بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اتنا بہترین موضوع جو تھا وہ کھٹا ہو اور بھول جائیں یا لخبطہ ہو۔ بس یہی دعا کرتے ہیں اللہ جزائے خیر دے دکتور محفوظ کو، اور آپ حضرات اتنی دیر سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو اس مجلس کے فضیلت یا اس جگہ بیٹھنے کا جو اجر و ثواب ہے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ اور وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ سنن اور صحیحین کی بھی روایت ہے، لیکن ایک حدیث سنن ابو داؤد کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی جگہ، کسی مسجد میں، کسی میدان میں، کسی گراؤنڈ پر، اس زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر بیٹھ کر کے کچھ لوگ اللہ کی باتیں سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، قرآن کی آیات سمجھتے ہیں، نبی کی حدیث کو غور سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی رحمت ان پر چھا جاتی ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور جب پروگرام ختم ہوتا ہے، آخری تقریر ختم ہو جاتی ہے، آخری پروگرام ہوا اور اسٹیج سیکریٹری کھڑے ہو کر کے اعلان کرتے ہیں بھائی ہم تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ لوگوں نے ہمارے جلسے کو کامیاب بنایا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آنا قبول کر لے۔ تو یہ خطیب کے ختم کرنے اور اسٹیج سیکریٹری کے اعلان کرنے کے بیچ نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ ایک چیز یاد رکھیں، ہم نے کہا پبلک کے سامنے آخری خطیب کی تقریر ختم ہو، آخری ہے، اور اسٹیج سیکریٹری کے اعلان کرنے کے پہلے نادا مناد من السماء، آسمان سے ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے۔ اب کون آواز لگاتا ہے آپ لوگ سمجھ جائیں۔ ہم دکتور کے بات پر ظاہر و باطن کے چکر میں نہیں جاتے، جو ڈاکٹر اشار احمد نے پیدا کیا ہے، ہمارا عقیدہ سلف کا ہے، جو کتاب و سنت ثابت ہے۔ وہ اوپر سے کوئی آواز کون لگایا؟ نادا مناد من السماء، آواز لگانے نے آسمان سے آواز لگائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بندے شامل تھے کہنے کے لیے، سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، شوق و جذبے نیت کے تحت اخلاص نیت کے ساتھ آئے تھے، اللہ ان کو مخاطب کرتے ہیں، نادا مناد من السماء،
آسمان سے آواز لگائی ان قومو، لوگوں اب اٹھ جاؤ، اب اٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، واپس جاؤ۔ کیوں؟ مغفورا لکم، یہ بشارت سن کر کے جاؤ کہ جتنے لوگ آئے تھے اللہ نے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ ہے میرے بھائی دینی محضروں کا مقام، لیکن کب؟ جہاں کتاب و سنت بیان کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اس کا مستحق بنا دے۔ جائیں کچھ سیکھ کے جائیں، نہ قصے سنا، نہ کہانیاں سنا، لن ترانیاں سنا تو کتاب اللہ و سنت رسول سنا، گھنٹوں بیٹھ کر کے۔ اس کا یہ بدلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اسی لیے اب آپ حضرات چند باتیں میں بھی پیش کروں گا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی قبول فرمائے اور آپ حضرات کو سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق دے۔ لیکن اس سے پہلے آج کا یہ مجمع دیکھ کر کے بڑی خوشی ہوتی ہے، اور خوشی کا مقام بھی ہے۔ آج ہم ایک ایسے شہر میں ہے جو میں نے شاید اس سے مجلس کبھی نہیں بتایا ہوگا، یہ ہماری شولہ پور کی جماعت مہاراشٹر نہیں بلکہ پورے ساؤتھ انڈیا کی سب سے بڑی جماعت سمجھی جاتی ہے، اور اس کا بڑا سبب یہ ہے کہ پورے ساؤتھ انڈیا میں سب سے پہلے اگر کوئی کتاب و سنت اور عالم فاضل بنانے کے کا کوئی مدرسہ قائم ہوا ہے اور اس مدرسے سے علماء پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں تو شہر شولہ پور ہے۔ مدرسہ لطیفیہ، اس کی تفصیل میں ہی جانا چاہتا کیسے قائم ہوا، ہمارے مشائخ بتائیں گے پوری تاریخ کسی اور موقع پر۔ اس سے پہلے پورے ساؤتھ انڈیا میں عالم اور حافظ بنانے کا کوئی مدرسہ نہیں تھا، اور سب سے پہلی ٹیم ساؤتھ انڈیا کے اندر اگر 10 علماء کی ٹیم تیار ہوئی ہے تو یہ آپ کا شہر شولہ پور ہے، مدرسہ لطیفیہ سے نکلے ہیں، اور انہی کے برکت سے پورے ساؤتھ انڈیا کے اندر کتاب و سنت کا چرچا عام ہوا ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں پھر اہل شولہ پور کو توفیق دے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا تھا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہیں گے ہو سکتا ہے بھائیوں کو پسند نہ پڑے، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے دمی پر آسمان نے ہم کو دویا مارا۔ تلخ کلامی تو ہوگی، لیکن دوستو آپ اپنے مقام کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں۔ آپ کی وہ جماعت ہے، آپ کی وہ مسجد ہے، آپ کا وہ مدرسہ ہے جو پورے ساؤتھ انڈیا میں کوئی ایک دینی مدرسہ ایسا نہیں تھا جہاں حافظ بنایا جائے اور عالم بنایا جائے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ہمارے مولانا اسماعیل صاحب عبداللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، جن کے جو ایک تاجر کے ذریعے، ایک کاروباری کے ساتھ ذریعے، بلکہ میں نے بہت جگہوں پر شولہ پور کی مثال دیا کہ اگر دین کا کام کرنا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون ولتکن منکم امہ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اگر میرے بھائیوں دین کا کام کرنا ہے تو ہم نے کئی جگہ مثال دی، 2 آدمی اگر ایک ہو جائیں، 2 طبقہ ہیں ہمارے معاشرے میں، دونوں طبقہ اگر مل جائے شاید تو انشاءاللہ ایک جماعت اس کی 10 گنا آگے بڑھ سکتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ مالداروں کا مال اور علماء کا ساتھ علم۔ اتنا بڑا کام آپ کے ہاں کیسے ہوا؟ پورے ہندوستان میں تمغہ حاصل ہے آپ کو، شہر شولہ پور کو۔ پھر کبھی فرصت ہوگی تو ہم بتائیں کہ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں کہ ہم تفصیل بتا سکیں۔ آپ ذرا سوچیں، ایک عالم کا علم اور دوسرے مالدار کا پیسہ۔ مالدار کو بس مولا نے اتنا مشورہ دیا، دیکھیں اگر آپ اپنی زکوٰۃ لوگوں میں عام تقسیم کرنے کے بجائے اس زکوٰۃ کے ذریعے ایک مدرسہ قائم کر لیں، حفظ کا مال آپ کا ہو اور علم ہمارا ہو، اللہ اکبر، علم ہمارا اور مال شولہ پور کے مالدار کا، یہ دونوں اگر مل جائیں تو دنیا کا نمایاں شہر پورے ہندوستان میں شولہ پور بن جائے۔
اور واقعی اس سیٹھ کی قبر کو اللہ نوروں سے بھرے جس نے یہ قربانی دی، تیار ہوا، اور مونا کے قبر کو نوروں سے بھرے جنہوں نے مالدار کی دولت پا کر کے الحمدللہ ایک ادارہ قائم کیا اور جماعت کا کام کیا، اور یہیں سے پورے ساؤتھ انڈیا کے اندر 10 علماء پھیلے، اور پھر سمجھتے علماء سے پیدا ہوتے ہوتے اب شاید کوئی گاؤں کوئی شہر ایسا نہیں جہاں علماء موجود نہ ہو۔ اور بڑی خوشی کے ساتھ کہتے ہیں ساؤتھ انڈیا میں جہاں بھی میں گیا ہر شہر میں 2-4 اہل حدیث مسجدیں ضرور ملی ہے۔ تو آپ لوگ ذرا اپنے ماضی کو یاد کریں، یہ ساری برکت کہاں سے ملی ہے؟ شولہ پور کی جماعت اہل حدیث سے۔ اسی لیے اہل حدیثوں، ہم نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، لوگوں تمہارے اندر ایک گروہ امہ ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے بیٹے؟ امہ کیا کہ اس کو کہتے ہیں؟ ہاں غور سے سنیں، آج ہمارے یہاں طرح طرح کے افکار پیدا ہو گئے ہیں جس سے ہمارا بیڑا گرک کر رکھا ہے۔ مولوی بھی پریشان، مسجد والے پریشان، جماعت بھی پریشان۔ امہ، وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، لوگوں تمہارے اندر ایک امت ہونی چاہیے۔ امہ، امہ کا معنی سمجھ لیں، کس کو کہیں گے؟ شیخ طاہر آپ بتائیں تو زیادہ لوگوں کو اطمینان ہوگا۔ جو رسول سے بنتی جو رسول سے بنتی ہے امہ کہتے ہیں۔ دوستو اب دکتور کو ہم پریشان نہیں کریں گے، امہ کہتے ہیں ایسی ٹیم، ایسا گروہ جو ایک مشن، ایک کام پر ٹھان کر کے اکٹھا ہو جائیں۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ 10 آدمی ہیں، ٹھان لیے یہاں مسجد بنانا ہے ہم کو، بالکل 10 آدمی ٹھان لیں، متفق ہو جائیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امہ۔ اور سمجھنا چاہیں سورہ قصص میں موسیٰ علیہ السلام جب جان بچا کے نکلے ہجرت کیے، فخرج خائفا یترقب، چلے جا رہے ڈر ڈر کے، پیچھے دیکھتے فرعون تو نہیں آ رہا ہے، ظالم تو نہیں آ رہا ہے، پہلے چلے جا رہے تھے۔ ایک گاؤں ملا، گاؤں کے پہلے وَوَجَدَ مِنَ النَّاسِ أُمَّةً يَسْقُونَ، موسیٰ کو وہاں ایک امت مل گئی۔ کیا مل گئی؟ امت مل گئی جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ اس آیت کی روشنی امت کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر آیت کا مفہوم سمجھیں گے آپ۔ اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کو ایک امت مل گئی اور سب کیا کر رہے تھے؟ پانی کو کیا تھے؟ بکریوں کے چرواہے تھے، لیکن جتنے تھے کوئی بزنس مین تاجر اور کوئی مولانا اور امام اور خطیب نہیں تھا، سب کے سب بکریوں کے چرواہے تھے۔ سارے لوگ بکری چرانے کا پیشہ، سب کا ایک عمل تھا۔ تو اللہ نے ان کو کیا کہا؟ امت۔ شریعت کے اصطلاح میں امت کہتے ہیں وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اے لوگو تم ایک امت ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ سارے اختلافات، ساری خرافات، سارے افکار باطلہ، سارے نظریات فاسدہ چھوڑ کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنے اور کتاب و سنت کی دعوت پر مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امت۔ وَلْتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ، اے لوگو تم ایک بہترین امت ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ ارے بھائی ہمارے امام تھے وہ۔ ہاں ہمارے امام کس کے امام تھے؟ ارے امام اس کا ہے جو اس کو مانتے ہوں۔ کیا کہا؟ جب بھی صحیح حدیث مل جائے تو میرے قول کو چھوڑ کر کے صحیح حدیث پر عمل کرنا۔ لیکن وہ کیسے ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوگا جو کہتا ہے الحدیث صحیح وقد امر به الجمہور وامر فلاں و فلاں ولکننا مقلدون لابی حنیفہ وتقلیدہ علینا واجب۔ حدیث بالکل صحیح ہے بیٹو، کوئی بات نہیں،
اور اسی پر صحابہ نے عمل کیا، ہمارے بڑوں نے عمل کیا، لیکن ہم نہیں عمل کریں گے. کیوں؟ ہمارے اوپر کتاب و سنت پر عمل کرنا واجب نہیں، اب تقلید کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. اسی لیے میرے بھائیوں کہا جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے، جن کا تذکرہ ہمارے شیخ نے کیا. کہیں اللہ اکبر، اتنا بڑا امام، اتنا بڑا محدث، جیسے ہمارے دکتور نے بتایا ان کا تذکرہ کیا. اللہ اکبر. امام عبداللہ بن مبارک ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھے، ان کے یہاں رفع الیدین نہیں کیا جاتا تھا، رفع الیدین نہیں کرتے تھے. لیکن ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ کر کے امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب اور حدیث پڑھنے کے لیے گئے، مدینہ گئے، مکہ گئے، مصر گئے، ساری دنیا کا دورہ کیا، حدیث پڑھ لی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے، تکبیر تحریمہ میں رفع الیدین کرتے، اور رکوع سے اٹھتے تب، اور 2 رکعت بعد 4 رفع الیدین کیا. پڑھ کر کے لوٹے امام بن کے، محدث بن کر کے. تو اپنے استاد یہ واقعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں. کون؟ امام بخاری، جو 2 رفع الیدین کے اندر. اللہ اکبر. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے گئے، استاد و شاگرد نماز پڑھنے لگے. آپ امامت کریں، نہیں تم امامت کرو. بہرحال امامت کرنے لگے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام بنے اور عبداللہ بن مبارک مقتدی بنے. تکبیر تحریمہ میں استاد نے بھی رفع الیدین کیا اور شاگرد نے بھی کیا. سمیع اللہ، پہلی رکعت میں اللہ اکبر رکوع میں جاتے وقت شاگرد نے کیا، استاد نے نہیں کیا. سمیع اللہ لمن حمدہ شاگرد نے کیا، استاد نے نہیں کیا. اور استاد چونکہ وہ زمانہ تھا کہ آنکھ کھول کر کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ زمانہ آ گیا کہ آنکھ بند کر کے نماز پڑھو. سمجھ گئے نا؟ ہم نے ٹوکا ایک آدمی کو نادر کے اندر، نہیں حدیث کے اندر ہے. کہا لے کے آؤ تو لایا. تو بزرگوں کا قول ہے کہ نگاہ آنکھیں بند کر لو تاکہ خشوع خضوع رہے. اللہ اکبر. تو یہ زمانہ تھا آنکھیں کھلی رہتی تھی، اس کا مطلب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آنکھیں کھول کر کے پڑھتے تھے، بند کر کے نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ انہوں نے دائیں طرف دیکھا شاگرد رفع الیدین کر رہا ہے، سلام پھیرتے ہی بڑا عجیب و غریب لطیفہ. دعا کرو استاد اور شاگرد میں یہی محبت ہو. مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن الفت محبت اپنی جگہ الگ چیز ہے. تو سلام پھیرنے کے بعد کہا بیٹے عبداللہ تم نے تو ایسا کیا، میں انت تطیر، معلوم پڑا کہ تم اڑنا چاہتے ہو. بھائی پرندہ کیسے اڑتا ہے؟ تو معلوم پڑا کہ تم اڑنا چاہتے ہو. ماشاء اللہ استاد محترم، جب پہلی مرتبہ آپ نے اڑے تو شاگرد دوسری مرتبہ کیا اڑے گا؟ آ گئی بات سمجھ میں؟ ارے یہ بتائے ہم اڑتے کیسے؟ آپ نے بھی تو پہلی مرتبہ کیا تھا اور آج تو بڑی لمبی ہوتی ہے. ہاں کہتے ہیں مکھی اڑانا. ارے بھائی مکھی اڑانا تو ہے، لیکن پہلے تم بھی کہتے ہو اہل حدیث کا رفع الیدین اتنا بڑا، لیکن آپ کا رفع الیدین نیت کرتا ہوں 4 رکعت نماز فرض وقت ظہر، پیچھے امام کے منہ میرا قبلہ شریف کے. اللہ اکبر. اتنا لمبا رفع الیدین دنیا میں کوئی اہل حدیث نہیں کرتا. اہل حدیث کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر. تو کہا استاد اگر اڑنا ہوتا تو پہلی مرتبہ ہم دونوں اڑ گئے ہوتے، لیکن ہم 3 اتنا مرتبہ نہیں اڑے، لیکن آپ کیوں نہیں اڑ گئے؟ حضرت یہ نہیں، یہ سنت ہے، سنت پر عمل کر رہا ہوں. بات ختم ہوئے. ایک لطیفہ تھا میرے بھائی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بات چل رہی تھی. الحمدللہ یہ تمام حضرات جو تھے، ان کے استاد جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کرتے ہیں وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک جماعت، ذرا غور سے سننا، تم میں ایک جماعت، ایک گروہ، ہر وقت کوئی ایک لمحہ ایسا خالی نہ ہو، اس زمین پر ایک امت ایسی موجود ہونا چاہیے.
کیسی ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں یدعون الی الخیر، کہتے ہیں خیر سے مراد الی اتباع الکتاب والسنہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین حکم دیا اے مومنو تمہارے اندر ہمیشہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے اور قائم رہے گا انشاءاللہ، قیامت کی صبح تک اس امت میں ایک ایسا گروہ قائم رہے گا جو کتاب و سنت کی لوگوں کو دعوت دیتا رہے گا، اور وہی گروہ جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یہ امر کا صیغہ ہے، تمہارے اندر ضرور بھی ضرور ایک امت، ایک گروہ، ایک جماعت جس سب کا مشن ایک ہو کتاب و سنت کی دعوت دینا، ایک جماعت ایسی موجود رہنی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرح بلائے، 3 عمل کرے، غور سے سننا، 3 عمل کرے۔ نمبر 1 یدعون الی الخیر، خیر یعنی کتاب و سنت کی دعوت دیتی رہے، ماشاءاللہ۔ نمبر 2 یأمرون بالمعروف، بھلائی سے کا حکم دیتا رہے۔ نمبر 3 وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کرتا۔ پتہ چلا اس دنیا کے اندر کامیابی کے لیے جو گروہ پوری دنیا کو دعوت دے گا، اور گروہ 3 عمل اس کے اندر پائے جانا چاہیے۔ نمبر 1 کتاب و سنت کی دعوت، شرک و بدعت کی مذمت۔ نمبر 2 کتاب و سنت کے علاوہ اور جو بھلائیاں ہیں بھلائی کی دعوت دے۔ ابھی بھی نجات نہیں ہے، وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برابر برائی سے انکار، لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں۔ پتہ یہ چل گیا کامیابی کے لیے دوستو، بات بہت سارے ساتھیوں نے سمجھ لیا ہوگا، صرف خیر کی دعوت دینا کافی نہیں ہے، بلکہ خیر کی دعوت دینے کے ساتھ منکرات سے روکنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے جو حدیث میں نے پڑھی دوستو، آج بہت بڑی الرجی لوگوں کو ہے، اگر کہیں توحید پر تقریر کی جائے، توحید کی دعوت دی جائے، تو کچھ ایسے منحرفین امت میں ہیں جو کہتے ہیں ارے توحید تو ان کو دینے کی ضرورت ہے جو مندروں میں جاتے ہیں، ان کو توحید دینے کی کیا ضرورت ہے مسلمانوں کو؟ اللہ اکبر۔ اب آپ بتائیے دوستو، کیا مسلمانوں میں شرک نہیں پایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا متعدد مقام پر، اور خاص طور پر سورہ زمر کی آیت، میرے بھائیو اللہ کا ابو جہل نے بھی انکار نہیں کیا۔ کیا خیال ہے، انکار کیا؟ نہیں کیا۔ ہاں کیا؟ پھر جب خوشی میں، اور سب چھوڑیں مشائخ موجود ہیں، جنگ بدر کے میدان میں، جنگ بدر کے میدان میں قرآن پاک سورۃ التوبہ کی سورۃ انفال کی آیت، اللہ اکبر، جب 1,000 کی فوج لے کر کے ابو جہل آیا، ادھر نبی علیہ السلام 313 کو لے کے حاضر ہوئے، تو اللہ کے سلطان رات بھر دعا کرتے رہے۔ فرعون جو دعا کا ابو جہل جو دعا کر رہا تھا، کیا کر رہا تھا؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، ہاں ارے بھائی صحیح پڑھ رہے ہیں نا، ہے نا آیت؟ یہ کون پڑھ رہا ہے؟ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، یہی ہے نا؟ جب کہا، کس نے کہا؟ ابو جہل کہہ رہا ہے، اور کہیں اس کی قوم تائید کر رہی۔ کیا قالو کا جمع کا صیغہ، ایک کا نہیں۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے اللہ تیرے گھر کے خادم ہم ہیں، تیرے گھر کے پاسباں ہم ہیں، حج اور عمرہ لو دنیا والوں کو ہم کرائیں، یہ نئے دین لے کر کے محمد آئے، کہتے ہیں تم کافر ہو، اور اپنے آپ کو مسلمان و مومن کہتے ہیں۔ اللہ ہم سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں یہ حق پر ہیں۔ اللہ اب میدان میں ہم دونوں ہیں، ادھر محمد کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہم حق پر ہیں۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اللہ جو یہ دعوت دے رہے وہی اگر سچی دعوت ہے تو اللہ ہم کو دوبارہ واپس نہیں جانے دے، ہمارا بیڑا غرق کر دے۔ کیا ہے دکتور؟
ارے بھائی فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، کیا مطلب؟ اللہ پتھر مار مار کر کے ہم کو ہلاک کر دے. کیا خیال ہے بھائی؟ اور کیا مانگا؟ آسمان سے پتھر اچھا، بارش کر، پتھر کی بارش برسا. ابیتنا بعذاب علیم، یا ایسا دردناک عذاب ہم پر نازل کرے کہ ہم پوری قوم تباہ ہو جائیں. کیا خیال ہے؟ ابو جہل سب سے بڑا کافر دنیا کا، جس کو اللہ نے فرعون ہادی الامہ کا لقب دیا، دعا کیا کر رہا ہے؟ کہیں شرک ٹپک رہا ہے میرے بھائیوں؟ بولو، کہیں کوئی شرکیہ لفظ ہے؟ نہ لات کو بلایا، نہ منات کو بلایا، نہ اول کو بلایا، نہ ہوبل کو بلایا، نہ عزا کو بلایا، نہ کسی اور کو بلایا، ڈائریکٹ کس کو پکار رہا ہے؟ پتہ چل گیا ابو جہل کافر ہو کر کے بغیر وسیلے کی دعا مانگتا تھا. ہاں صحیح بات. نہیں سمجھ آیا؟ آج کہتے ہیں فلاں کے تو فیل میں، بابا کے تو فیل میں. ارے یار کیسی توحید اس کمبخت ابو جہل کی تھی کہ دعا مانگتا ہے تو ڈائریکٹ کسی کو وسیلہ ہی نہیں لگاتا. اگر قرآن پاک کیا جا کر کے دیکھو، وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اللہ ہم تو ہی سمجھتے ہیں حق پر ہیں، اگر ہم حق پر نہیں ہیں، یہ حق پر ہیں مسلمان، تو اللہ آسمان سے پتھر برسا کر کے ہمارے اوپر ہم کو ہلاک کر دے. اب ائتنا بعذاب علیم، اور اگر پتھر نہیں تو اللہ ایسا عذاب نازل کر دے جو مجھے مٹا کر کے دنیا سے عذاب علیم نازل کر دے. اب ذرا سوچیں کیسی توحید کی بات کر رہا تھا. اگر سلف کہتے ہیں اگر کمبخت دعا مانگ لیتا اللہ اگر وہ ہدایت ہے تو مجھے بھی وہی دین عطا کر دے، ان کا متبع بنا دے، لیکن ختم اللہ علی قلوبہم ہوتا ہے. تو میرے بھائیو ضرورت تو آپ لوگ کیا کہیں گے؟ سمجھو کہ آج اگر توحید کی طرف کسی کو دعوت دی جائے، یا کوئی کانفرنس ہو یا کوئی مجلس ہو، یا اگر شیخ کبھی خطبہ دے دیں تو اگر کچھ سرفرے رہیں گے، ارے بس اتنے بڑے بڑے مسائل امت کے موجود ہیں اور ابھی یہ توحید پر تقریر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. یہی اصل میں سب سے بڑا نقطہ ہے. سب سے پہلے توحید کی دعوت، اور پھر وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، یعنی منکر سے منع کرنا. سب سے بڑا منکر میرے بھائیو شرک ہے اور بدعات ہے. اسی لیے شرک اور بدعات سے آج لوگوں کو الرجک ہو گئی ہے. بہت ساری باتیں سن چکے ہوں. اگر کسی کو شرک سے روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں رے گھسی پیٹی بات. اگر بدعات سے روکا جائے تو لوگ کہتے ہیں رے بھائی بڑے بڑے مسائل موجود ہیں. پتہ نہیں شرک سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے، توحید سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے، شرک سے بڑی برائی کیا ہو سکتی ہے. نبی علیہ السلام اگر بدعات پر بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ لوگ امت میں اتفاق نہیں چاہتے، یہ بدعتی. دلی سے ایک کلپ آئی ہوئی ہے، سنا ہوگا میرے خیال سے لوگوں نے. سنا ہے نہیں سنا ہے؟ تقریباً سال بھر ہو رہا ہے. یہ اسٹیج ہے، یہاں سے اگر کوئی اسلام کی بات کرے تو ہم مرحبا کہیں گے، اور اگر کوئی شرک و بدعت فرقے کی بات کرے گا تو لات مار کر کے اپنے آفس سے نکالیں گے. سنا ہوگا میرے بھائیو، یہ وہ ہے جن کو اوپن مائنڈ کہا جاتا ہے. کیا مطلب؟ با مسلمان اللہ اللہ بابا حمل رام رام. تو دوستو باطل سے کبھی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ولا تلبسوا الحق بالباطل. خبردار، جب قرآن نازل ہوا اسی وقت اعلان کر دیا رب العالمین نے کبھی بھی حق کو باطل سے ملانا نہیں. باطل کو قد تبین الرشد من الغی، ہدایت واضح ہو گئی ہے اور گمراہی بھی واضح ہے. تو دوستو بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ تھوڑی سی حدیث سمجھے. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشرک باللہ شیئا. حدیث آئے تو سمجھ گئے.
ہم میں تمام لوگوں کی ذمہ داری کیا ہے دوستو؟ ہمیشہ مدارس کے ذریعے، مساجد کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے، تربیت کے ذریعے ایک گروہ ایسے آئندہ بھی قائم رکھنا ہے جو 3 کام کرے۔ نمبر 1 کتاب و سنت کی دعوت، نمبر 2 امر بالمعروف، نمبر 3 منکر پر انکار، منکر پر انکار۔ اور منکر پر انکار میں سے ایک بڑا حصہ یہ ہے کہ اگر کوئی منحرف انسان جس کا عقیدہ درست نہیں، جس کا منہج درست نہیں، جس کے خیالات درست نہیں، جس کے افکار و نظریات درست نہ ہوں، اگر ایسے انسان سے کوئی کی تقریر سنتا ہے، اس کی کیسٹ کوئی سنتا ہے، اس سے کوئی جڑتا ہے، تو ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ اس سے منع کرنا۔ لیکن یہ بھی لوگوں کو پسند نہیں پڑتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں، اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی آیت 2 طرح کی ہیں، ایک ہے محکمات اور دوسری ہے متشابہات۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما الذین، نہیں وہ کام کی بات تو آخر کی بتانا چاہتا ہوں۔ ہاں کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے ارشاد فرمایا جن کا پختہ علم ہوتا ہے وہ تو دونوں کو مانتے، محکمات کو بھی اور متشابہات کو بھی، لیکن اللہ جس کے دلوں میں زیغ ہے، ذرا غور سے سننا، جس کے دلوں میں زیغ ہے، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، لیکن جس کے دلوں میں زیغ ہے، زیادہ ٹائم ہو گیا کیا؟ ٹائم زیادہ ہو گیا؟ نہیں آپ تو چل رہے، ان کی گاڑی ہے، اپنی گاڑی نہیں ہے۔ جن کے دلوں میں زیغ ہے، ہماری بھی گاڑی ہے، جن کے دلوں میں زیغ ہے، اللہ نے فرمایا وہ تو ہمیشہ اتباع کرتے ہیں متشابہات کی، جس کا معنی واضح نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ زیغ ہے ان کے دلوں کے اندر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، ذرا غور سے سننا، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر ابن الخطاب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے دونوں سے، ذرا غور سے سنو، کہتے ہیں عمر ابن الخطاب کہتے ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہم کو بلایا، عائشہ ذرا سنو ادھر آؤ، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں زیغ ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، یہ کون ہے جانتی ہو؟ اللہ رسول نہیں، آن نے فرمایا ہم اہل البدع، ہم اہل البدع۔ اللہ اکبر۔ اہل بدع کی سب سے بڑی نشانی قرآن نے یہ بیان کیا۔ پھر عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے بلایا، فرمایا اے عمر، وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جس کے دلوں میں کیا ہے؟ زیغ ہے، کجی ہے، معلوم ہے؟ لا یا رسول اللہ، فَهُمْ أَهْلُ الْبِدْعَةِ، یہ اہل بدع ہیں جن کے دلوں میں زیغ یعنی کجی ہے۔ پھر اب ذرا غور سے سنیں، اللہ کے رسول نے فرمایا یا عائشہ، تو عائشہ اگر کہیں کوئی بدعتی انسان نظر آئے، اے عائشہ اگر کوئی شخص ایسا ملے جس کے دلوں میں زیغ بدعتی ہے تو لوگوں کو آگاہ کر دینا، خبردار اس کے قریب نہیں جانا۔ دوستو قرآن نے ہمیں منع کیا ہے، اگر معلوم ہے کہ فلاں کا منہج صحیح نہیں ہے، فلاں کا عقیدہ درست نہیں ہے، فلاں طرح طرح کے منکرات میں مبتلا ہے، تو ایسے انسان کے لیے ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اس کو بلا کر کے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی اس سے آپ دور رہیں، اس سے آپ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ تو دوستو بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ سب کو پابند کیا ہے کتاب و سنت کا، کہ ایک جماعت ہو، کتاب و سنت کی دعوت دے،
کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو بلائے، شرک و بدعات سے منع کرے، منکرات و محرمات سے سب کو روکے، بعد میں رہے اور غیروں کو روکے بھی۔ اسی لیے دوستو، اگر سلف کہا کرتے تھے اگر کوئی انسان باطل کو دیکھ کر کے باطل پر کو دیکھ کر کے اگر انسان اس سے منع نہیں کرتا، یا کسی برا غلط انسان کو دیکھ کر کے اور لوگ اس کے پاس جا رہے ہیں منع نہیں کرتا، اس کو شیطان اخرس کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ گونگا شیطان۔ تو میرے خیال سے ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور میرے خیال سے اور انتظامات ہیں، شیخ کچھ نوٹ بھی کر رہے ہیں، تو میرے خیال سے بات کو ختم کر دی جائے انشاءاللہ۔ بہت کچھ سن چکے ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع رہا تو تفصیلی گفتگو ہوگی، اور پھر انشاءاللہ کتاب و سنت کی دعوت اور اس کے متعلق کچھ باتیں ہم کریں گے۔ بس پھر آپ لوگوں سے اپیل ہم کرتے ہیں کہ دوستو کوشش کریں کتاب و سنت سے جڑنے اور علماء سے جڑنے، علماء ربانی سے جڑنے۔ علیکم بالجمعۃ والجماعۃ، جمعہ سے، جماعت سے، لوگوں سے، جماعت سے مل کر کے مسجد سے جڑ کر کے رہنے کی ہمیں تاکید کی گئی ہے۔ انشاءاللہ تفصیلی گفتگو کسی اور مجلس میں ہوگی، چونکہ آج ٹائم ہو گیا ہے زیادہ۔ انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر تفصیلی گفتگو ہوگی ان باتوں پر۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو ہم نے اور آپ نے سنا ہے سب کو اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جس فضیلت کا اللہ نے وعدہ کیا اس فضیلت پر ہم سب کو مستحق بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔